إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت حكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و بخشش کی دعائیں ہوں صحابہ کرام، تابعین اعظام اور محدثین کرام کے لیے. محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں نے خطبے کے بعد قرآن عزیز سے سورۃ ہود کی آیت نمبر 45 اور 46 آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس آیت کی روشنی میں اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع کلمات میں سے کچھ کلمات کا تذکرہ انشاءاللہ آپ کے سامنے میں کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو حق سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قابل احترام ساتھیو، اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتوں میں فضیلت عطا فرمائی تھی اور سارے انبیاء پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شرف بخشا ہے، وہیں ایک اور چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء سے افضل اور ممتاز ہیں، ان میں سے ایک شرف ہے جوامع الکلم کا. اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، کہ تمام انبیاء پہ مجھے 6 باتوں میں فضیلت عطا کی گئی. 6 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. بہت ساری چیزیں ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 باتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو فضیلت دی ہے. اور 6 باتوں کی تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. آپ نے فرمایا اعطیت جوامع الکلم، اعطیت جوامع الکلم، یعنی اللہ رب العزت نے مجھے ایسا ملکہ عطا فرمایا ہے کہ میں مختصر جملے میں بڑی بات کہہ دیتا ہوں. یعنی جامع الفاظ کے ساتھ بیان کرنے کا ملکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا تھا. اور دوسری بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، آپ نے فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ،
اور اسی طرح سے رعب کے ذریعے سے میری مدد کی گئی ہے۔ رعب کے ذریعے سے مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 میل دور فاصلے پر اگر کوئی ہوتا تھا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت اس کے دل میں بیٹھ جایا کرتی تھی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت دی گئی کہ 2 میل دور بھی اگر کوئی ہے تو اس کے دل میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہیبت اور آپ کا جلال بیٹھ جایا کرتا تھا۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لی الغنائم، اور اسی طرح سے مال غنیمت ہماری امت کے لیے حلال کیا گیا، میرے لیے حلال کیا گیا۔ یعنی اس سے پہلے جب جنگ ہوتی تھی تو مال غنیمت ان کے لیے حلال نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن اس امت کی من جملہ خصوصیات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا ہے۔ تو یہ تیسری فضیلت ہو گئی۔ اور چوتھی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، اسی طرح سے ساری روئے زمین کہتے ہیں ہمارے لیے طہارت اور مسجد بنا دی گئی، پاکیزگی کا ذریعہ اور سجدے کا مقام بنا دیا گیا۔ یعنی مٹی سے ہم تیمم کر سکتے ہیں، تو مٹی ہمارے لیے پاک کر دی گئی ہے۔ اور اسی طرح سے جہاں کہیں بھی وقت ہو جائے اگر وہ مقام پاک ہے، وہ جگہ پاک ہے، تو عبادت کرنے کے لیے عبادت خانے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہاں کہیں بھی آپ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت دی گئی۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اسی طرح سے میں تمام لوگوں پوری مخلوق کی طرف میں نبی بنا کر کے بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے وہ خاص قبیلے اور خاص قوم اور خاص علاقے کے لیے ہوا کرتے تھے۔ ان کا جو مرکز تبلیغ ہوا کرتا تھا ایک محدود علاقہ ہوا کرتا تھا، ایک مخصوص خاندان اور ایک مخصوص قبیلے اور قوم کی طرف انبیاء بھیجے جاتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضیلت عطا فرمائی گئی وہ فضیلت یہ تھی کہ تمام مخلوق کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت دے کر کے مبعوث کیا گیا۔ اسی طرح سے چھٹی اور آخری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہے ختم بی النبیون، اور اسی طرح سے میرے ذریعے سے انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، یعنی میرے آنے کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ 6 باتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، کہا سارے انبیاء کے اوپر مجھے یہ فضیلت حاصل ہے کہ یہ 6 باتیں خاص طور سے مجھے دی گئی ہیں۔ تو اس میں سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے اعطیت جوامع الکلم، کہ جامع کلمات کے ذریعے سے گفتگو کرنے کا ملکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے بعثت بجوامع الکلم، کہ میں جوامع الکلم دے کر کے بھیجا گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جملے کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں صحیح بخاری کے اندر، کہتے ہیں کہ بہت ساری باتیں، بہت سارے احکامات جو پچھلی کتابوں کے اندر تھے اور بہت سارے تھے، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی ان سارے امور کو 1 یا 2 جملوں میں بیان کرنے کا ملکہ دے دیا۔ یعنی پچھلی کتابوں میں جو احکامات تھے، جو امور تھے، ان معاملات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 یا 2 جملوں میں بیان کر دیا کرتے تھے۔ یعنی آپ کو معجز کلام کرنے کا ملکہ اللہ رب العالمین نے دیا تھا۔ اختصار کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند جملے بولتے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ وسلم بہت سارے معاملات کو ان چند جملوں میں بیان کر دیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ تو وہی جو آپ کے موجز کلمات ہیں، مختصر جو کلمات ہیں جس کے اندر بہت سارے امور سمیٹ دیے گئے ہیں، انہی میں سے ایک کلمہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔
صحیح بخاری کی روایت، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طویل حدیث ہے اور اس کا ایک ٹکڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، کہ اگر کسی کو اس کا عمل پیچھے کر دے، کسی شخص کو اس کا عمل پیچھے کر دے تو پھر اس کا حسب و نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ چند جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا، من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، کہ اگر عمل صالحہ، نیک اعمال کے ذریعے سے انسان پیچھے ہو جائے، نیک عمل میں سست پڑ جائے، تو حسب و نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ بہت ساری باتیں اس مختصر جملے میں ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا 3 بنیادی باتیں جو اس جملے سے ہم کو سیکھنے کو ملتی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات جو اس جملے سے ہمیں حاصل ہوتا ہے اور جو سبق ملتا ہے وہ سبق یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا کہ ہر انسان اپنی موت کی طرف رواں دواں ہے، ہر انسان اپنی موت کی طرف رواں دواں ہے۔ ایک ایک سانس جو ہم لیتے ہیں وہ ہم اپنی موت کی طرف، اپنے رب کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ یعنی گویا کہ ہر انسان ایک سواری پر سوار ہے، اور وہ سواری ایسی ہے جو رکی نہیں رہی ہے، بلکہ وہ سواری مسلسل چل رہی ہے۔ اس سواری میں کوئی اسٹاپ نہیں ہے، ایک ہی اسٹاپ ہے، اس کا موت۔ تو سوال یہ ہے کہ جس سواری پر ہم سوار ہیں، اس سواری پر جو ہماری سواری ہے، ہم غور کریں کہ ہم اس سواری پر جو بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم اپنے ساتھ کیا لے کر کے جا رہے ہیں۔ نیک اعمال ساتھ میں لے کر کے جا رہے ہیں، اعمال صالحہ لے کر کے جا رہے ہیں، یا اسی طرح سے جس خاندان اور جس قبیلے میں ہم پیدا ہوئے اس قبیلے کے شرف اور اس قبیلے کے حسب و نسب کی نسبت اپنے ساتھ لے کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم ہی میں ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کل الناس یغدو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل الناس یغدو، ہر انسان چل رہا ہے۔ ہر انسان کیا ہے؟ چل رہا ہے، کوئی رکا ہوا نہیں ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو مرد ہو عورت ہو، ہر کوئی چل رہا ہے، رواں دواں ہے، رکا ہوا نہیں ہے۔ بظاہر ہم کو لگتا ہے لیکن ہم رکے ہوئے نہیں، چل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں آگے کی طرف۔ فبائع نفسہ فمعتقھا او موبقھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے اپنے نفس کا سودا اپنے رب سے کر لیا، فمعتقھا، تو اس نے اپنے آپ کو عذاب سے آزاد کر لیا۔ جس نے اپنا سودا اپنے رب سے کر لیا، اپنے جان کا سودا اپنے رب سے کر لیا، فمعتقھا، تو اس نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لیا، آزاد کر لیا۔ او موبقھا، یا وہ انسان کو اختیار ہے کہ اپنے نفس کا سودا اپنے نفس سے کر لے اور اس طرح سے اپنے آپ کو وہ عذاب میں گرفتار کر لے، وہ اپنے آپ کو عذاب میں گرفتار کر لے۔ تو معنی یہ ہے کہ ہم تو رواں دواں ہیں، لیکن اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کیا ہوا ہے یا اسی طرح سے اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے کیا ہوا ہے؟ یعنی رب مرضی زندگی گزار رہے ہیں یا من مرضی زندگی گزار رہے ہیں، اس بات پر ہر انسان کو غور کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، سنن ترمذی کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو سمجھ لے یا جو اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر لے جائے۔ اپنے نفس کا جو لگام ہے، نفس کیا ہے؟ ایک سواری ہے جس پر ہر انسان سوار ہے، اس کا لگام اگر رب کے ہاتھ میں آپ دے دیتے ہیں تو آپ صحیح منزل پر پہنچیں گے، اور اگر اس نفس کا لگام آپ اپنے نفس کے حوالے کسی اور کے حوالے کر دے رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ جہاں چاہے گا لے کر کے جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے
جو انسان اپنے آپ کو جان لے، پہچان لے کہ اس کی سواری کس کے حوالے ہے، اس کی سواری کا لگام کس کے ہاتھ میں ہے، وہ جان لے وہ عمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد والی جو دائمی زندگی ہے جس کو فنا نہیں ہے، اس زندگی کے لیے اعمال صالحہ کر کے محنت کرے، اس زندگی کے لیے تیاری کرے۔ وہ انسان دنیا کا سب سے عقل مند انسان ہے۔ اور دوسرا والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ الامانیہ، اور وہ بیوقوف انسان ہے، وہ بیوقوف انسان ہے جو اپنے نفس کو، جو اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے کر دے، اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے کر دے، اپنے من کے حوالے کر دے۔ وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِيَّ، اور اللہ رب العالمین سے رحمت کی امید لگا کے بیٹھے۔ یعنی اپنے آپ کو انسان اپنے نفس کے حوالے کرے، یعنی من مرضی زندگی جیے اور گزارے، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین سے امید رکھے اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے۔ آج بہت سارے لوگ غلطیاں بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، تو جان بوجھ کر کے خطا کرنا، غلطیوں میں اپنی زندگی گزارنا، گناہوں میں اپنی زندگی گزارنا، اور اللہ رب العالمین سے امید لگا کر کے بیٹھنا کہ اللہ ہماری بخشش فرما دے گا، تو یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمنا علی اللہ الامانیہ، ایک تو اپنے نفس کا لگام جو ہے وہ اللہ کے حوالے کرنے کے بجائے اپنے آپ کے حوالے کیا ہوا ہے، اپنے نفس کے حوالے کیا ہوا ہے، من مرضی زندگی گزار رہا ہے، اور ساتھ میں امید لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، اللہ اس کے اوپر رحم فرمائے گا۔ یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ ہر انسان رواں دواں ہے، ہر انسان چل رہا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے سواری کس کے حوالے کی ہے؟ کیا ہم اعمال صالحہ کر رہے ہیں؟ کیا ہم ایسے اعمال کر رہے ہیں جس سے رب ہمارا راضی ہو، یا اپنے من مرضی زندگی ہم گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ویسی اپنی زندگی کو ہم برباد کر رہے ہیں؟ یہ غور کرنے کی چیز ہے۔ اس لیے کہ کون سے خاندان میں آپ پیدا ہوئے، کس قبیلے سے آپ کا تعلق ہے، کس سے آپ منسوب ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں قابل شرف چیز نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمارے نبی نے بیان کر دیا من بطأ بہ عملہ، کہ اگر کسی کو اس کا عمل پیچھے کر دے، عمل صالحہ پیچھے کر دے، وہ سست پڑ جائے، نیک اعمال نہ کرے، لم یسرع بہ نسبہ، تو قیامت کے دن حسب و نسب کی بنیاد پر وہ اللہ کی جنت نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے جس میں ہمیں غور کرنے کی چیز ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ اسی طرح سے دوسری بات جو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے، وہ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے جملے میں یہ بات واضح کر دیا کہ صرف حسب و نسب یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک شرافت کا معیار نہیں ہے۔ صرف حسب و نسب، آپ کون سے خاندان میں پیدا ہوئے، آپ عربی ہیں، آپ شیخ ہیں، آپ خان ہیں، آپ پٹھان ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ ڈھکا ہیں، یہ انسان کے لیے اللہ کے نزدیک شرف کا مقام نہیں ہے۔ آپ کی نسبت کس سے ہے یہ اہم نہیں ہے، آپ کا عمل کیسا ہے یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ شاعر کہتا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل سے انسان کے زندگی کا فیصلہ ہوگا۔ آپ کا عمل کیسا ہے، آپ نیک ہیں یا آپ بد ہیں، آپ کی زندگی معصیتوں میں گزر رہی ہے، نیکیوں میں گزر رہی ہے، یہ اہم ہے۔ ورنہ کس خاندان سے ہیں، کس قبیلے سے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ لا ينظر اللہ الی صورکم واجسامکم ولکن ينظر الی قلوبکم واعمالکم، اللہ رب العالمین تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھے گا کہ تم کالے ہو، گورے ہو، خوبصورت ہو، بدصورت ہو، دبلے پتلے ہو، موٹے تازے ہو، اللہ رب العالمین کا اس کے نزدیک، اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ رب العالمین جو فیصلہ کرے گا تمہارے تئیں وہ یہ دیکھ کر کے تمہارا عقیدہ کیسا تھا اور تمہارا عمل کیسا ہے۔ تو عقیدے اور عمل کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، نہ کہ ہماری صورتوں کو دیکھ کر کے، ہمارے جسم کو دیکھ کر کے اللہ فیصلہ کرے گا۔ تو اللہ کی ایک سنت ہے، اللہ کا ایک اصول ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک جسمانی ساخت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔
کہ ایک انسان بڑا موٹا تگڑا ہے تو وہ جنت میں جائے گا، دبلا پتلا ہے وہ جنت میں جائے گا، نہیں، بلکہ عمل کیسا ہے اس کا اس بنیاد پر اللہ فیصلے کرے گا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں یہ بات بیان فرمائی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، ہم نے تم سارے لوگوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ پیدائش کے اعتبار سے، تخلیق کے اعتبار سے سارے کے سارے بشر ہیں، انسان ہیں۔ بل انتم بشر ممن خلق، اللہ رب العالمین کے نزدیک سارے کے سارے بشر ہیں، سارے کے سارے انسان ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کو مختلف خاندانوں اور مختلف قبیلوں میں پیدا کیا ہے، اور اس کے پیچھے مقصد یہ ہے لِتَعَارَفُوا، تاکہ ایک دوسرے کی شناخت رہے، ایک دوسرے کی پہچان رہے۔ تو دنیا میں پہچاننے کے خاطر، ایک دوسرے کے شناخت کے خاطر اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو مختلف خاندانوں اور قبیلوں میں پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں لیکن یاد رکھو اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل شرف اور باعزت اور تکریم کا سبب خاندانوں اور قبیلوں میں پیدا ہونا نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا، تکریم والا وہ سمجھا جائے گا جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، جو تقوی والا ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، یعنی عمل اور عقیدے کے بنیاد پر اللہ رب العالمین کے یہاں شرف اور فضیلت حاصل ہوگی۔ یہ چیزیں واضح کر دی گئی۔ لیکن ایک دور وہ بھی گزرا یہود و نصارہ کا، یا ہے، وہ قرآن میں اللہ نے ان کے تعلق سے ذکر کیا کہ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلم يعذبكم بذنوبكم۔ یہود اور نصارہ کے تعلق سے اللہ نے فرمایا، ان کا عقیدہ بیان کیا کہ وہ فخر کیا کرتے تھے اپنے حسب و نسب پر۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں اور اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے چہیتے ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا اتباع ابناء اللہ، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے بیٹوں اور اللہ کے چہیتوں کی ہم اتباع کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی ان سے کہلوایا گیا کہ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے چہیتوں سے تمہاری نسبت ہے، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، تو اے نبی آپ ان سے کہیں کہ جب اتنے ہی چہیتے ہو تو تمہاری غلطیوں پر اللہ مواخذہ کیوں کرتا ہے، تمہاری پکڑ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ جو چہیتا ہوتا ہے اس کی تو بہت ساری غلطیاں معاف کر دی جاتی ہیں، درگزر کر دیا جاتا ہے۔ تو تم تو چہیتے ہو اللہ رب العالمین کے، اور اللہ کے چہیتوں کے چہیتے ہو، ان سے تمہاری نسبت ہے، ان سے تمہارا تعلق ہے۔ فَلِمَ يُعَذِّبَكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، تو گناہوں کی وجہ سے تمہارا مواخذہ کیوں ہوتا ہے، پکڑے کیوں جاتے ہو؟ اور اس کے بعد اسی آیت میں یہ کہا گیا بل انتم بشر ممن خلق، حالانکہ حقیقت میں تم سارے کے سارے اللہ کے نزدیک انسان ہی ہو۔ جو فیصلہ اللہ تعالیٰ دیگر لوگوں کے ساتھ کرے گا وہی سنت تمہارے ساتھ بھی لاگو ہوں گی اللہ رب العالمین کی، وہی قانون اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ بھی لگائے گا، وہی قانون اللہ کا تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ اور پھر یہ کہا گیا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے عذاب دے۔ تو کسی کے جانب منسوب ہونا آج ایک بہت بڑا ایک بہت بڑا گروہ امت مسلمہ کا جو اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتا ہے، آج وہ بھی یہی نسبتوں کے اندر پڑے ہوا ہے۔ فلاں بزرگ، فلاں اولیاء، فلاں ہستیاں یہ اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اگر ان سے ہم اپنی نسبت جوڑ لیں، ان سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں، ان کو خوش کر لیں، ان کو راضی کر لیں،
تو یہ دنیاوی زندگی میں بھی ہماری مدد کرتے ہیں، مرنے کے بعد قبر میں بھی ہماری مدد کریں گے، حشر و نشر کے وقت بھی ہماری مدد کریں گے، ہمیں بچا لیں گے اللہ رب العالمین کے عذاب سے۔ تو ایک بہت بڑا طبقہ بلکہ صوفیہ کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ وہ نسبتوں میں جی رہے ہیں کہ فلاں سے اگر ہماری نسبت مضبوط ہو جائے، تعلق ہو جائے، تو اس طرح سے وہ فلاں ہماری زندگی کے دنیا میں بھی ہر موڑ پر ہمارے کام آتے ہیں اور آخرت میں بھی ہمارے کام آئیں گے، ہمارے عمل جیسے بھی ہوں ان کے نسبت کی وجہ سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ اب جو آیت میں نے پڑھی اس آیت پر غور کر لیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم پر جب سیلاب آیا، حضرت نوح علیہ السلام ان پر ایمان لانے والے لوگ جب کشتی میں سوار ہو گئے، حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا ان کا بیٹا کشتی میں نہیں ہے، باہر ہے پانی میں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ ان ابنی من اہلی، اے میرے رب یہ میرا بیٹا ہے، اس کا تعلق تو میرے سے ہے، میرے سے پیدا ہوا ہے، میرے گھر کا ہے، اور اے اللہ ان وعدک الحق، اے اللہ تیرا وعدہ سچ ہے، تو نے کہا تھا تو مجھے اور میرے اہل کو بچائے گا، ان کی حفاظت کرے گا۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں میرا بیٹا پانی میں ڈوب رہا ہے، وَأَنْتَ حَكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور اے اللہ تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ کے جانب سے حضرت نوح علیہ السلام کو تنبیہ ہوئی، اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اے نوح اہل کون ہوتا ہے اس کے بارے میں تمہاری جو سوچ ہے وہ غلط ہے۔ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اس کا تعلق تمہارے اہل سے نہیں ہے، اس کا تعلق تمہارے اہل سے نہیں ہے۔ کیوں؟ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، اس لیے کہ اس کے جو اعمال ہیں، اس کا جو عقیدہ ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ تو عقیدے اور عمل کی بنیاد پر وہ تمہارا اہل ہے، جو تمہارے عقیدے تمہارے عمل کے مطابق ہے وہی تمہارا ہے، جو تمہارے عمل اور عقیدے کے برخلاف زندگی گزار رہا ہے اس کا تعلق تم سے نہیں ہے، یہ واضح کر دیا گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر کی سفارش کو اللہ نے رد کر دیا اور یہ واضح کر دیا کہ اہلیت اور نسبت وہی معتبر ہوگی جو عمل اور عقیدے کی بنیاد پر ہو، نسب سے، حسب و نسب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ اگر آپ غور کریں گے، جب اللہ نے آیت نازل فرمائی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب وقت آ چکا ہے کہ آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو اسلام بتائیے، اپنے خاندان کے لوگوں کو اسلام بتائیے، ان کو توحید کی طرف بلائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے اوپر جا کر کے کھڑے ہوئے اور آپ نے آواز لگائی، یا معشر قریش اشتروا انفسکم من اللہ، اے قریش کے لوگوں، جس خاندان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، اے قریش کے لوگوں اپنے آپ کا سودا، اپنے جانوں کا سودا اپنے رب سے کر لو، اپنے جانوں کا سودا اپنے رب سے کر لو، اپنے آپ کو بچا لو، اپنے آپ کو اپنی مرضی کو اپنے رب کے حوالے کر دو۔ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، یاد رکھو میرا تعلق تمہارے خاندان سے ہے، لیکن کل اللہ کی بارگاہ میں خاندانی نسبتیں کام نہیں آئیں گی، میں وہاں کل قیامت کے دن یہ میرے خاندان کے ہیں، میرے قبیلے کے ہیں، ایسا کوئی دعویٰ رب کے سامنے میں نہیں کر پاؤں گا۔ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، کل قیامت کے دن تمہارے خاندان سے چیز آئی کہ میرا تعلق ہے، لیکن اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی عذاب سے میں تمہیں نہیں بچا سکتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو مخاطب کیا اور کہا لا اغنی عنکم من اللہ شیئا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، یا بنی عبد المطلب لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اے عبد المطلب کے خاندان والو تم بھی سن لو، قیامت کے دن تمہاری چیز آئے کہ میری بہت قربت ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے پکڑ سے میں تمہیں نہیں بچا سکتا۔ پھر آپ نے آواز لگائی، یا عباس ابن مطلب،
یا عباس بن بنی المطلب، اے عباس بنو مطلب سے تعلق رکھنے والے اپنے چچا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، اے میرے چچا لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کل قیامت کے دن تمہیں بھی اللہ کے عذاب سے میں نہیں بچا پاؤں گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پھوپھی کا نام لیا، یا صفیہ امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے صفیہ، اے میری پھوپھی، لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام لیا، یا فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلینی بما شئتی فی الدنیا، دنیا میں تجھے جو کچھ مجھ سے مانگنا ہے مانگ لے، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، لیکن کل قیامت کے دن اے بیٹی محض اس لیے کہ تو میری بیٹی ہے، اگر تیرا عقیدہ درست نہیں ہوگا، تیرا عمل درست نہیں ہوگا، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے پکڑ سے میں تجھ کو نہیں بچا سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے لوگوں کو، مختلف قبیلوں کو، اپنی بیٹی کو، اپنے چچا کو، اپنے پھوپھی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ صحیح عقیدہ، صحیح عمل اختیار کرو، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے پکڑ سے بچ جاؤ گے۔ صرف میرے جانب نسبت کی وجہ سے، میرا تمہارے خاندان کے میں سے ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن تمہارے ساتھ کوئی رعایت کرنے والا نہیں ہے، کوئی رعایت نہیں کرنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، اگر عمل اور عقیدے کی بنیاد پر کوئی انسان پیچھے رہ گیا تو نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتی ہے۔ اسی طرح سے تیسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک انسان کو اس دنیا میں دین کی وجہ سے عزت ملتی ہے، دین کی وجہ سے عزت ملتی ہے، حسب و نسب کی وجہ سے نہیں ملتی ہے۔ اور اس تعلق سے مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کا، جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ یہ مکہ سے عبد الملک بن مروان جو اس وقت کے امیر تھے ان سے ملنے کے لیے آئے، عبد الملک بن مروان سے ملنے کے لیے آئے۔ جب ملاقات ہوئی تو عبد الملک بن مروان نے کہا کہ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مکہ سے میں آیا ہوں۔ تو کہا یہ بتائیے کہ مکہ میں اس وقت مکے کا حاکم کون ہے، گورنر کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی اس وقت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ، یہ بڑے تابعین میں سے ہیں، یہ مکہ کی حکمرانی کر رہے ہیں، مکہ پر حکمرانی کر رہے ہیں، یہ وہاں کے گورنر ہیں۔ تو عبد الملک بن مروان نے سوال کیا ان کا تعلق عربوں میں سے ہے یا غلاموں میں سے ہے؟ تو ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ عربی نہیں ہیں بلکہ وہ غلام ہیں، وہ غلام ہیں، ان کا تعلق غلاموں کے خاندان سے ہے۔ اور پھر اس کے بعد مختلف علاقے کے حکمرانوں کے بارے میں ابن شہاب زہری سے سوال ہوتا رہا۔ آخر میں تنگ آ کر کے ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا کہ امیر المومنین یاد رکھو، سوال تو یہ ہونا تھا کہ جو حاکم ہے، حکمراں ہے، وہ دیندار ہے یا بے دین ہے، لیکن آپ خاندانوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ وہاں کا جو حکمراں ہے اس کا تعلق کس خاندان سے ہے، وہاں کا جو حکمراں ہے اس کا تعلق کس خاندان سے۔ یہ اہم نہیں ہے، بلکہ اہم یہ ہے کہ یہ جو دین ہے اور دین کے جو فیصلے ہیں یہ اللہ رب العالمین کے ہیں۔ یہ جو دین ہے یہ دین اللہ کا ہے، اور جو اللہ رب العالمین کے دین اور اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ کرے وہی حاکم ہے، اور جو اس دین کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ خائب و خاسر ہے۔ تو یہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ جو حاکم ہے وہ دیانت اور روایت کی بنیاد پر فیصلہ کر رہا ہے یا بے دینی کی بنیاد پر فیصلے کر رہا ہے، یہ آپ کو سوال کرنا چاہیے تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ دینداری اور شریعت کے مطابق چلنے والے لوگ یہی دراصل اللہ رب العالمین کے یہاں باعث شرف ہیں، شرف و فضیلت کا سبب ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دیا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک عزت والے متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں۔
ورنہ حسب و نسب کی اللہ کے یہاں کوئی ویلو نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے۔ آپ کس خاندان سے ہیں، کس سے آپ کا تعلق ہے، کن سے آپ منسوب ہیں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت یہ کسی انسان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی ہے، تو پھر ہم اور تم اور دیگر انبیاء، دیگر اولیاء اور دیگر صالحین جس کی طرف لوگ اپنی نسبت کر کے اور عمل اور عقیدے کے اعتبار سے شرکیہ عقائد اور عمل کے اندر مبتلا ہیں، ان کی کیا حیثیت ہوگی؟ تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو ہے مختصر سے جملے میں واضح کر دیا، من بطأ به عملو لم یسر به نسبو، کہ اگر کسی کو عمل پیچھے کر دے تو نسب سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم نے جو کچھ سنا، الہ العالمین اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اس دنیا میں رہیں اللہ تعالیٰ ایمان اور صحیح عقیدے پر اللہ چلنے اور قائم و دائم رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور توحید پر ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، فاذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم انہ تعالی واولی واکبر۔